دہلی کے سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے دور حکومت میں مہاراشٹرا پر حملہ کیا اور دیواگیری اور اس کے اطراف کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دیواگیری کو فتح کرنے کے بعد سلطان علاء الدین خلجی نے سونا، ہیرے، موتیوں سمیت بہت سی قیمتی چیزیں لوٹ لی تھیں۔ تاریخ میں علاء الدین خلجی کی بہت سی کہانی اور داستانیں موجود ہیں، لیکن ان سے جڑا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا خلجی کی دیواگیری میں اتنی لوٹ کی کہانی سچ ہے یا فسانہ؟ ایک غیر معروف قلعہ جس نے قرون وسطیٰ سے مہاراشٹرا کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھا ہے، اور دیواگیری یا دولت آباد کا قلعہ، اس قلعے پر کئی خاندانوں نے حکومت کی اور محمد بن تغلق نے دیواگیری کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ اس قلعے پر یادو، خلجی، تغلق، نظام شاہی، مغل، مرہٹا اور آصف جاہی جیسے سلطنتوں کے جھنڈے مختلف اوقات میں لہرائے۔ دیواگیری قلعے کے ارد گرد 3 خندقیں ہیں۔ سب سے پاس باہر امبر خندق ہے جسے نظام شاہی کے وزیر ملک امبر نے بنایا تھا، اور دولت آباد شہر اس قلعے کے اندر واقع ہے۔ 200 میٹر اونچا یہ قلعہ اپنے آس پاس کے وادی اور قلعوں کی وجہ سے تقریباً ناقابل تسخیر نظر آتا ہے۔ تاہم اس قلعے کی ایک وجہ شہرت علاء الدین خلجی کا حملہ بھی ہے۔ اس حملے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ علاء الدین خلجی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے چچا جلال الدین خلجی کا تختہ الٹ دیں گے، لیکن اس مہم کے لیے ان کو پیسہ درکار تھا، اور اسی کے لیے انہوں نے دکن میں موجود دیواگیری کو چنا، جس کی دولت کا چرچا ان تک پہنچ چکا تھا۔ مورخ محمد قاسم کی کتاب تاریخ فرشتہ علاء الدین خلجی اور رام چندر رائے کے درمیان جنگ اور اس کے بعد دیواگیری کی لوٹ مار کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ یادو خاندان کے بادشاہ رام چندر رائے سن 1270 میں تخت پر بیٹھے تھے۔ سن 1296 میں علاء الدین خلجی نے اچانک حملہ کیا تو رام چندر رائے کی فوج ان کے بیٹے کی قیادت میں ایک مہم پر موجود۔ رام چندر رائے نے دیواگیری کے بظاہر ناقابل تسخیر قلعے میں پناہ لے لی، لیکن اچانک حملے کے باعث اندر خوراک اور سامان کی مقدار ذخیرہ نہیں کی جا سکی تھی۔ اس زمانے میں قلعے کے گرد وہ خندق موجود نہیں تھی جو اب دکھائی دیتی ہے۔ ادھر خلجی کی فوج نے یہ افواہ پھیلا دی کہ 20,000 مزید فوجی شمال سے آ رہے ہیں۔ رام چندر رائے کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے خلجی سے امن معاہدہ کیا اور 6 من سونا، 7 من موتی، ہیرے، یاقوت، زبرد اور قیمتی پتھر، 1,000 من چاندی اور 4,000 من ریشم کا کپڑا خراج کے طور پر دے دیا۔ اس ساز و سامان کا تصور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری تفصیل صرف فرشتہ کی کتاب میں ہی موجود ہے؟ اس زمانے کے نامور مورخ امیر خسرو نے خلجی کے دور میں بہت کچھ لکھا۔ ان کے بعد عبد الملک اسامی نے بھی دیواگیری پر حملے کے بارے میں تفصیل سے لکھا، لیکن ان دونوں کی تحریروں میں مذکورہ بلا خراج کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے بہت سے مورخین اس تاریخ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ میں بیان کردہ تفصیلات تو 17ویں صدی میں لکھی گئی تھی، لہٰذا 13ویں صدی کے واقعات کے بارے میں اس کا کتنا حصہ تاریخ ہے اور کتنا افسانہ ہے، یہ اہم سوال ہے۔ دیواگیری کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک اندھیری سرنگ کا خاص ذکر ملتا ہے۔ مرکزی قلعہ کے دروازے کی طرف جانے والے راستے میں ناہموار اونچائی کی سیڑھیاں ہیں، لیکن ان کی اونچائی اور شکل یکساں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہاں زبردستی داخل ہوگا وہ ضرور گرے گا۔ اس اندھیری راہ گزر میں محافظوں کے لیے کئی چوکیاں تھیں۔ اندھیری سرنگ کے بیچ میں پتھر کی دیوار میں ایک خلا تھا جس سے ہوا آتی تھی۔ دفاع کا ایک منصوبہ یہ تھا کہ جلتے ہوئے کوئلے کو لوہے کے پنجرے میں رکھا جائے اور اس کا دھواں اندھیرے میں پھیل جائے۔ اس دھوئیں سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ یونانی مورخ پولیبیس نے لکھا ہے کہ اسی طرح کا منصوبہ 189 قبل مسیح میں رومی فوج نے امبریشیا پر قبضے کے وقت تیار کیا تھا۔ دیواگیری دراصل ایک پہاڑی قلعہ ہے اور قلعے کے دفاع کا ایک اہم حصہ اس کے ارد گرد کھائیاں یا خندقیں ہیں۔ اگر ہم اس کی تاریخ تلاش کرنے جائیں تو ہم نظام شاہی دور کے وزیر ملک امبر تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی تفصیلات پی کے گنیگر نے اپنی کتاب یادو اونچا دیواگیری میں دی ہیں۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ کبھی ان کھائیوں پر ایک پل بنا ہوا تھا۔ اس خندق یا گڑھے کے استعمال کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان میں پانی اس وقت چھوڑا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا۔ پانی کی سطح بلند ہو جاتی اور پل ڈوب
ڈوب جاتا تو دشمن کے لیے اس کھائی کو عبور کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یاد رہے کہ ملک عنبر ایک افریقی غلام تھا، لیکن ہندوستان آنے کے بعد اپنی ذہانت اور مہارت کی وجہ سے نظام شاہی دور میں براہ راست وزیر کے عہدے پر فائز ہوا۔ نظام شاہی کے بانی ملک احمد نے 1490 کے آس پاس دیوا گیری پر قبضہ کر لیا۔ 1636 میں اورنگزیب نے نظام شاہی کو شکست دی اور دکن میں مغلیہ سلطنت کو مضبوط کیا۔ سلطان علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد کچھ عرصہ دہلی میں اقتدار کی جنگ چلتی رہی۔ علاء الدین کا بیٹا قطب الدین مبارک سلطان بنا، لیکن بعد میں سلطنت خلجی سے تغلق خاندان کے ہاتھ آئی۔ محمد بن تغلق نے اپنا دارالحکومت دہلی سے دیوا گری منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور دیوا گری کا نام بدل کر دولت آباد رکھ دیا۔ تغلق نے 1327 میں دارالحکومت کو دہلی سے دولت آباد منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے زبردست تیاریاں کی گئیں اور دارالحکومت شمال سے سیدھا جنوب کی طرف آ گیا۔ دولت آباد تھوڑی عرصے کے لیے تغلق دارالحکومت رہا۔ تغلق نے 1334 میں دارالحکومت کو واپس دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور طاقت کا مرکز دوبارہ شمال کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن دولت آباد اس مختصر عرصے میں جغرافیائی سیاسی اہمیت میں بڑھ گیا۔ دیوا گیری اور دولت آباد کے قلعے دکن میں طاقت کے دو اہم مراکز کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ دارالحکومت کو منتقل کرتے ہوئے تغلق نے دولت آباد اور اس کے گرد و نواح کو تعمیر کیا۔ تغلق دور کے تعمیرات جیسے بازار، مسجد، کنویں اور سرائے کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔